اگر ایک بددیانت معاشرہ موجود ہو اور اس کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تو آپ اندازہ کیجیے کیا حشر ہوگا اس کا. اس کو چلانے والی پولیس بے ایمان، اس کو چلانے والے کارکن رشوت خور، اس کے عدالتوں میں آ کر شہادتیں دینے والے جھوٹی شہادت دیں، تو اس کے بعد آپ سمجھیے کہ ان اسلامی قانون کو ہم کھلونا بنوائیں گے. مولانا ایک بات تو اس سے میرے ذہن میں آئی کہ اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو عزم کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے، اس کو تکمیل تک پہنچانے، یعنی ریاست کو حاصل کرنے کی کوشش باوجود ہندو اور انگریز کی مخالفت کے 7 سال میں تکمیل کو پہنچ گئی، اور اس کو روب عمل لانے کے معاملے میں آج 26 سال تک ہمارا ذہن بھی ہماری اکثریت کا آمادہ نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے وہ ایک ایسی تحریک چلے جو اسے اقتدار میں لے آئے. اس کے اسباب آپ کے نزدیک؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جس چیز نے اپیل کیا تھا وہ جذبات کو حرکت میں لانے والی تھی، اور مسلمانوں کے جذبات آسانی سے حرکت میں آ گئے اسلام کے نام پر. لیکن اس کے لیے جس دماغی اور ذہنی قابلیت اور تیاری کی ضرورت تھی وہ مفقود تھا. اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی اگر یہاں وہ لوگ جو برسر اقتدار آئے تھے وہ یہاں کے نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کرتے، وہ یہاں کے نظام عدالت کو، نظام معیشت کو، ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کرتے تو معاشرہ تیار کیا جا سکتا تھا. لیکن خود ان کے ذہن اس چیز سے خالی تھے، ان کے اندر کوئی ارادہ ایسا موجود نہیں تھا، نہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اور ایک کثیر تعداد ان میں ایسی تھی کہ ان کے لیے لکھی ہوئی چیز بھی بیکار تھی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک میں تقریر کریں یا کوئی چیز لکھ کر شائع کریں، تو تقریر سننے کے لیے نہ آئیں، کتاب پڑھنے کے لیے نہ تیار ہو، تو آخر ان کے سامنے ان معلومات کو پہنچایا کس طریقے سے؟ نہیں مولانا، آپ کا متعلق یہ کہا جاتا ہے اور میرا خیال صحیح ہوگا کہ کتابیں سیاسی موضوعات پر بھی اور بالخصوص دینی معاملات پر بھی آپ کی پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ بکی اور پڑھی گئی. جی ہاں، اب یہ ذرا اس طبقے میں پہنچ رہی ہے جو ہمارا بالائی طبقہ ہے، ورنہ پہلے اس طبقے میں نہیں جا رہی تھی، صرف متوسط طبقے میں جا رہی ہے، اب بالائی طبقے میں پہنچ رہی ہے. ایک بات تو مجھے یاد ہے کہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ جماعت سے متعلق کتابوں اور اخبارات کی ترسیل بعض علاقوں میں، بعض شعبوں میں ایک مرحلے پر حکومت نے روکی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ گریز کر رہے ہیں اس بات کو کہنے سے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ حکمراں تھے وہ اس قسم کی حکومت کے قیام میں مزاحم تھے یا اس سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، اس کو چاہتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو نہیں چاہتے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ ہم اس دور پاکستان کے بعد آپ کے سامنے مرحلہ یہ درپیش تھا کہ یہاں بھی رکاوٹیں موجود تھیں مقصد کے حصول کے لیے. جی ہاں، یہاں رکاوٹیں اور نوعیت کی تھیں اور ہندوستان میں اور نوعیت کی تھی. یعنی ہندوستان میں کفار سے سابقہ تھا، یہاں ان مسلمانوں سے سابقہ تھا کہ جو اسلام پر نہیں چلنا چاہتے. اچھا، تو اس کے بعد یہاں حکومتیں ہم اگر گن لیں تو کم از کم 6 بدلی. پہلی ایک نوزادہ لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں تھی، اس کے بعد ایک خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کے تحت تھی، پھر ایک چودھری محمد علی صاحب، ایک چھوٹا سا عرصہ بہت چھوٹا 59 دن کا، اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب کی قیادت میں، اس کے بعد جناب حسین شہید سہروردی مرحوم کی قیادت میں، اس کے بعد غالباً ایوب خان صاحب تشریف لے آئے. جی آپ کی اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی کوششوں میں مزاحمت اس عرصے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک حکومت کی طرف سے ہوئی. اس عرصے میں یہاں 5-6 حکومتیں تبدیل ہو چکی اور مختلف افراد جن میں ذاتی طور پر مختلف الخیال بھی سمجھے جاتے ہیں برسر اقتدار آئے، لیکن آپ کے تعلقات جو حکومت کے ساتھ رہے ان سے اور آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کے سلسلے میں، جماعت اسلامی کے سلسلے میں مزاحمت مسلسل رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جبکہ افراد ایسے نہیں نظر آتے ہمیں جو ہم خیال ہیں؟ بیچ میں ایسے بزرگ بھی آئے ہیں جو ذہنی طور پر واضح طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ ایسے خیالات نہیں رکھتے تھے جیسے کہ بعض مخالفین.
اصل میں حکومتیں تو بدلتی رہی ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ایسا رہا ہے جو دراصل اقتدار کا حامل رہا ہے، اور حکومتوں کے بدلنے کے باوجود اقتدار اسی طبقے میں رہا اور اسی طبقے کے خیالات پر کام ہوتا رہا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ بعض لوگ جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کے خیالات وہی تھے جو میرے ہیں۔ ایک مرتبہ جب پورے زور سے ہم اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے مطالبے کو چلا رہے تھے، تو اس زمانے میں جو صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے مجھے یہ کہلا کر بھیجا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو کچھ آپ چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ اور پھر واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ نہیں رہے۔ اور ایک صاحب کے متعلق میں جانتا ہوں کہ ان کے خیالات کیا تھے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ خواہ کچھ ہو اس سکندر مرزا کو نہ لانا صدارت پر، مگر ان کے بس میں نہیں تھا کہ سکندر مرزا کو صدارت پر آنے سے روک سکیں۔ اس وجہ سے وہ ایک شخص کے جس کو اسلام کے نام سے چڑھتی اس کے ہاتھ میں باغیں آ گئیں اور اس نے نہیں چلنے دیا اس کام کو۔ ایک اور صاحب جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا، انہوں نے حقیقت میں جداگانہ انتخاب کا اصول چھوڑ کر مخلوط انتخاب کا اصول زبردستی نافذ کروا کر بنا رکھ دی مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اور میں نے اسی زمانے میں صاف طور پر یہ کہا تھا، لکھا ہوا موجود ہے، کہ مخلوط انتخاب کے تحت پہلا انتخابی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیں، دوسرے انتخاب کی نوبت نہیں آئی۔ اب وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ہمیں سابقہ پیش آتا رہا، اور ہمارے لیے جو مزاحمت اول روز تھی وہ برابر کسی نہ کسی شکل میں باقی رہی، کیونکہ کسی ایک آدمی کا اوپر وزیر اعظم یا صدر ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جو طبقہ حکومت چلانے والا ہے وہ طبقہ اسلامی ذہن نہیں رکھتا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ اس طبقے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلامی نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے کافی زور پکڑنے کے بعد کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ حالات بدلیں، لیکن ابھی وہ ایسی طاقت میں نہیں ہے کہ کوئی بڑا تغیر لا سکے۔ مولانا، آپ کی ذات اور جماعت اسلامی کے خلاف ارباب اقتدار کی مخالفت کے ذل میں میں نے پہلے دریافت کیا تھا، کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، یہ کہ پہلی گرفتاری غالباً جب آپ کی ہوئی تو اس وقت حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جہاد کشمیر کے سلسلے میں آپ کا موقف پاکستان کے قومی موقف سے متصادم یا متناقض ہے۔ اس معاملے میں کوئی بات کہنے سے پہلے میں ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کے کسی نمایاں آدمی کی طرف سے کوئی ایسی بات کہی جائے جو جہاد کشمیر کے خلاف ہو، تو اس چیز کو اچھالنا اور اس کی اشاعت کرنا اور اس کو بڑے پیمانے پر پھیلانا پاکستان کے مفاد میں ہے یا اس کو دبا دینا پاکستان کے مفاد میں؟ ظاہر ہے دبا دینا۔ مگر ہوا یہاں یہ کہ ایک شخص میرے پاس بھیجا جاتا ہے جو مجھ سے علیحدگی میں بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے آ کر کہ میں علیحدگی میں طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ زندہ موجود ہیں جن کے سامنے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا آپ پاکستان جو جہاد کر رہا ہے کشمیر میں تو اس کے اندر آپ حصہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا بھائی پاکستان اگر واقعی جہاد کرے تو تمہیں حصہ لوں۔ پاکستان جہاد کر بھی رہا ہے، نہیں بھی کر رہا ہے۔ یو این او میں اس کا نمائندہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، وہاں وہ کہتا ہے کہ اگر قبائلی لشکر گئے کشمیر میں چڑھنے کے لیے
جہاد کرنے کے لیے تو ہم ان کے مواجب بند کر دیں گے اور ان کے ساتھ یہ کریں گے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لڑ رہا ہے، تو یہ کوئی اسلامی جہاد کا طریقہ نہیں. سیدھی طرح سے اسلامی جہاد کیجیے، ہم حاضر ہیں. یہ بات. دوسرے روز میں پشاور میں تھا، اخبار میں دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب نے یہ رپورٹ شائع کرائی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں جا کر لڑنا حرام ہے، اور جو لوگ وہاں لڑ کر مارے جائیں گے وہ جہاں وہ حرام موت مریں گے. اور اس کے بعد فوراً ہی اس کو ریڈیو سے براڈ کاسٹ کرنا شروع کیا گیا اور تمام اخبارات میں زبردست پروپیگنڈا شروع کیا. میں حیران کہ بھائی اگر فی الواقع ایک علیحدگی میں ایک شخص نے بات کی، فرض کیجئے یہی کہا ہو جو وہ کہتے ہیں، تو اس کو ریڈیو سے پاکستان خود اناؤنس کرے تاکہ وہاں جو لڑ رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ ایک ابو الاعلیٰ مودودی نامی ایک شخص جو ہے، جو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ دنیا کے اسے جانتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو ان کے دل میں اور شک پڑ جائے گا یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. میں پشاور سے واپس آیا. واپس آنے کے بعد میں نے لکھا کہ یہ غلط بات میری طرف منسوخ کی جا رہی ہے، مجھے موقع دیا جائے کہ میں خود آ کر ریڈیو پر اس کی تردید کروں. حکومت کے مفاد میں تھا یہ یا اس کے خلاف تھا؟ انکار کر دیا گیا. اب آپ بتا دیجیے کیا اس کے محرکات کیا تھے؟ حکومت کا تو ذکر آ گیا. اس وقت تو میرا خیال ہے اخبارات کے بارے میں یہاں اس ملک کے یہ تاثر نہیں تھا کہ وہ اتنے مجبور اور بےکس ہیں کہ حکومت کا دباؤ ہو یا حکومت کی ملکیت میں ہو. کسی اخبار نے یا اخبار نویس نے آپ سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا یا اس کی تردید کرنے کی کوشش کی؟ کوئی میرے پاس رابطہ قائم کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمارا اپنا پرچہ جو تصنیم تھا جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اس کو بند کر دیا گیا تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکیں. دوسرے اخبارات ان کے اوپر اس زمانے میں تعصب طاری تھا مسلم لیگ کا کہ جو مسلم لیگ سے تعلق نہیں رکھتا وہ ضرور گردن زدنی ہے. تھے یہ تصورات. اب میں ان لوگوں کا نام کیا لوں جن کے تصورات تھے. تو یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوشش تھی آپ کے خلاف کسی اقدام کی باب اقتدار کی طرف. جس وقت وہ کوشش کی جا رہی تھی اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ میرے رفقا خاصے پریشان تھے، اور میرے وہ رفقا بھی موجود ہیں جن سے میں نے کہا تھا کہ اس سے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جو کچھ ان کا جی چاہے کر لیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ جتنا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اتنی زیادہ ہمارا قدم آگے بڑھتا ہے. کبھی ہمارے قدم کو بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا.